نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ شہزادہ غوث اعظم پیر طریقت رہبر سری شریعت امین فیوزات و برکات بٹالہ شریف مشائخ اعظام بٹالہ شریف حضرت صاحبزادہ قبلہ ثاقب محی الدین گیلانی دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین دربار عالیہ سجادہ نشین دربار عالیہ بٹالہ شریف و دربار عالیہ لاہور شریف و دربار عالیہ سانوال شریف، میرے پیارے دونوں عزیز شہزادے حضرت صاحبزادہ پیر مفتی محمد عبداللہ صاحب اور حضرت صاحبزادہ شیخ العزیز محمد عبد الرحمن صاحب، تمام سادات اعظام بالخصوص خطیب پاکستان حضرت صاحبزادہ محمد فداء الحسن شاہ صاحب، سید فداء الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر علماء، میں مفتی صاحب کے بارے میں کچھ وہ باتیں بتانا چاہتا ہوں جن کا شاید مجھے پتہ ہے یا اور بہت کم لوگوں کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتی صاحب قبلہ مجھ سے تقریباً پونے 2 سال بڑے تھے، تو ان کی جب ولادت ہوئی تو حضرت دادا جی نے ان کو اپنی گود میں لیا اور ابتدائی تعلیمات دیں، اور پھر قبلہ والد صاحب نے کوٹ کوٹ کر علم پڑھایا۔ قبلہ والد صاحب سحری کو جگاتے ہمیں اور پھر ذکر کراتے۔ بٹالہ شریف کا ایسا فیضان تھا، ابا جی قبلہ کان میں اللہ کہتے تو ہم کسی اور جہان میں چلے جاتے۔ یہ بڑی پکی بات ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کہتے کان میں قبلہ پیر و مرشد نے جو فیض دیا ہوا تھا، تو جس کے کان میں اللہ کہتے دوسرے جہان میں چلا جاتا، وہ کسی اور عالم میں چلا جاتا۔ پھر بڑی بڑی زیارتیں بھی ہوتی، بڑے بڑے مناظر بھی دیکھے جاتے۔ قبلہ والد صاحب نے مفتی صاحب پر بہت محنت کی، اور جتنی مفتی صاحب قبلہ پر محنت کی اتنی کسی اور پر نہیں کی۔ آپ نے دن کو بھی پڑھایا، رات کو بھی پڑھایا، رات 12 بجے تک پڑھاتے قبلہ والد صاحب۔ مجھے خود میں حکیم الامت کے پاس پڑھتا، قبلہ مفتی صاحب سن 66 میں پڑھتے رہے، 67 میں، اور میں 67 اور 68 میں حکیم الامت کے پاس پڑھتا رہا۔ میرے پر جو محنت کی وہ کم تھی، وہ یہ تھی کہ میں آتا زور کے بعد مجھے کہتے سارا دورہ حدیث سناؤ۔ وہ 20 صفحے ہوتے تھے بخاری مسلم کے اور ابو داؤد کے پہلے سال، تو 20 صفحے سنتے زور کے بعد عصر تک، پھر عصر کے بعد مغرب تک، پھر مغرب کے بعد بھی جاری رہتا سننا۔ جب ختم ہو جاتا تو اب فرماتے اب کھانا کھا لو، کھانا کھاتے، پھر فرماتے اب جو کل پڑھنا ہے نا مفتی صاحب کے پاس وہ اب سناؤ، کل والے بھی 20 صفحے سناؤ۔ اتنی محنت تو مجھ پر کی، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ حضرت مفتی اشرف القادری صاحب پر ابا جی نے ساری محنت لگا دی۔ قبلہ والد صاحب نے پوری محنت پوری۔ جب میرا وقت آیا تو اس وقت تھوڑے سے کمزور تھے، مفتی صاحب پر ابا جی نے ساری محنت لگا دی، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ قبلہ والد صاحب بہت ہی محنتی تھے، اور غوث زمانہ قطب وقت حضرت سیدنا پیر میاں نظر محی الدین قادری گیلانی
سجادہ نشین دربار عالیہ بٹالہ شریف کے ولد روحی آپ نے ان کو قرار دیا تھا اور تربیت یافتہ تھے آپ کے. بڑی محنت کی آپ نے. پھر آپ نے بڑے بڑے قابل استاد رکھے. اس وقت ہم استاد کو تنخواہ دیتے تھے 10 روپے 7 روپے 8 روپے اس زمانے میں. تو ایک عالم لائے, انہوں نے کہا جی میں 100 روپیہ لوں گا. قبلہ والد صاحب نے فرمایا میں اپنے بیٹوں کے لیے 100 روپیہ بھی دوں گا. اس وقت 10 روپے تنخواہ ہوتی تھی. حضرت صاحب ظاہر صاحب ایک مدرس کی تنخواہ 8 روپے 10 روپے ہوتی تھی, جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں. پھر آپ نے نا جو تکڑے منطقی فلسفی تھے ان کی خدمات حاصل کی, اور ان سب کے میں نام بھی نہیں لے سکتا. اور صدرہ سے اوپر تک فلسفہ گیا, اور ملا حسن سے اوپر منطق گئی, اور مقولات و منقولات کے اندر کوئی کتاب چھوڑی نہیں قبلہ والد صاحب نے جو مفتی صاحب کو نہ پڑھائی ہو اپنی نگرانی میں. اور پھر جب مفتی صاحب اب یہ باتیں لکھنے والی ہیں, ملک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, محبوب رسول صاحب مورخ اہل سنت, جب سن 1966 میں ایوب خان نے کہا خطیب پاکستان صاحبزادہ فیض الحسن صاحب سے کہ چاند اگر ملک میں ایک جگہ پر نظر آئے تو کیا پورے ملک میں عید ہو سکتی ہے؟ تو حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس وہ استفتاء آیا, صاحبزادہ فیض الحسن صاحب خود لے کر آئے کہ ایوب خان نے یہ کہا کہ یہ لکھوا کے لاؤ. تو حضرت قبلہ حکیم الامت نے نا مفتی صاحب کے ذمہ لگایا, آپ اس پر فتویٰ لکھیں. وہ ہمارے ریکارڈ میں موجود ہے نیک آباد میں وہ فتویٰ. اچھا جناب, کمال ہی ہو گئی. مفتی صاحب نے دلائل سے ثابت کیا کہ اگر کوئی عدالتی بورڈ ہو پورے ملک پر اس وقت اس کا فیصلہ چلتا ہو تو ایک کونے میں چاند آنے سے پورے ملک میں چاند عید ہو سکتی ہے. اس پر دلائل دیے بڑے زبردست. ایوب خان نے کہا جی میں اس عالم کو انعام دینا چاہتا ہوں, کو پلاٹ دینا چاہتا ہوں, اسلام آباد میں بہت بڑا انعام دینا چاہتا ہوں جس نے یہ فتویٰ لکھا ہے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نے کہا جی ہم نے انعام سرکار مدینہ سے لینا ہے. ہاں جی, ہم نے ایوب خان سے کوئی انعام نہیں لینا. یہ بات تاریخ کی ہے. آگے دوسری بات سنو. ایک شخص تھا لال شاہ جو مولوی غلام خان کا ساتھی تھا, اور وہ للکار رہا تھا اٹک میں کوئی اہل سنت کا جو مناظرہ کرے. ہم دونوں بھائی وہاں پہنچے. یہ 1970 کے قریب کا واقعہ ہے. اس کا ریکارڈ بھی نیک آباد میں موجود ہے. اچھا, تو مفتی صاحب نے موقف قائم کیا کہ علماء دیوبند نے ایسی گستاخیاں کی ہیں جن کی بنا پر وہ اسلام سے بھی خارج ہیں اور اہل سنت سے بھی خارج ہیں. اچھا, انہوں نے کہا جی کوئی آپ پیش کریں. آپ نے نا جو مرضیہ تھا نا جی مفتی رشید کا, جو محمود الحسن نے لکھا تھا, جو ان کا سب سے بڑا مترجم قرآن بھی ہے اور شیخ الجامعہ بھی ہے, اس کا مرثیہ, جس میں ایک شعر کا حصہ یہ تھا مفتی رشید کے حوالے سے. اس نے کہا عبید سود کے ان کے نام ہے یوسف کنانی, یعنی جو میرا استاد ہے نا اس کا کالا غلام جو کالے غلام ہے نا وہ بھی یوسف علیہ السلام ہے. تو فرمایا اس سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی ہے کہ یہ مولوی جو ہے دیوبند کا, اس کے جو کالے غلام ہیں نا وہ بھی ان کے نزدیک یوسف علیہ السلام عبید سود کے, ان کے جو کالے کلوٹے غلام ہیں, عبید عبد کی جمع ہے, سود اسود کی جمع ہے, عبید سود کے نام ہے, عبید سود کے ان کے نام ہے یوسف کنانی. یوسف کنانی ان کا نام ہے, وہ یوسف کنانی کا درجہ یعنی رکھتے ہیں. جب پیش کیا تو بکھلا کے سارے ان کے علماء, مرکز تھا ان کا, پورے پنڈی تک گئے ہوئے تھے غلام خانی سارے, اور جواب نہ دے سکے. ایک شخص خنجر لے کر آگے بڑھا. میں ہی اس وقت مفتی صاحب کے آگے کھڑا ہوتا تھا. میں آگے کھڑا ہو گیا کہ میں اس کو اپنے جسم پر لیتا ہوں, لیکن میرے اندر اتنی طاقت تھی کہ میں نے آگے بڑھ کر اس کو ایسی ضرب لگائی کہ وہ گر بھی گیا, اس سے خنجر بھی میں نے چھین لیا. تو پھر آگے کسی نے پڑھنے کی ضرورت نہ کی. اچھا, اس پر پھر فیصلہ لکھا.
فیصلہ لکھا، تمام جو ثالث تھے حضرت صاحب، دیوبندیوں کے بھی ہمارے بھی، تینوں نے فیصلہ لکھا کہ اس میں مفتی اعظم مفتی اشرف القادری صاحب جو ہے اس مناظر میں فاتح ہیں، اور اس فتح مبین میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں جی، دیوبندی علماء ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکے، بات نہیں کر سکے، ایک کلمے کے ساتھ بھی جواب نہیں دے سکے، اور وہ خنجر نکال کے حملہ آور ہو گئے۔ تیسرا واقعہ جیل میں مناظرہ ہوا، اس میں بھی میں ساتھ تھا اور میں صاحب صدر بھی تھا۔ اس میں بھی عذروں میں بھی میں صاحب صدر تھا، اگرچہ میں مفتی صاحب سے چھوٹا تھا، انہوں نے مناظرہ کرنا تھا، صاحب صدر مجھے انہوں نے مقرر کیا۔ تو ان کا جو روپڑی تھا بہت بڑا ان کا محدث تھا، کیا نام تھا اس روپڑی کا جی؟ عبد القادر روپڑی، جس کو یہ سب سے بڑا کہتے ہیں۔ تو حضرت مفتی صاحب نے اس نے کہا جی یہ بدعت ہے۔ آپ نے فرمایا پھر بتاؤ یہ کون سا اس کا درجہ ہے، یہ مکروہ تنزیہ ہے یا مکروہ تحریمی ہے یا احساس ہے یا یہ حرام ظنی ہے یا حرام قطعی ہے؟ جو چیز ناجائز ہوتی ہے اس کا کوئی درجہ بھی تو ہوتا ہے نا۔ تو کہنے لگا جی یہ درجے تو آپ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ آپ نے فوراً شاہ ولی اللہ کی کتاب نکالی، فرمایا یہ شاہ ولی اللہ نے بھی درجے بنائے ہوئے ہیں، ان کو بدعت ہی کہو۔ کہنے لگا یہ درجے بنانا بھی بدعت ہے۔ آپ نے شاہ ولی اللہ کی کتابیں نکالی اور کہا جی یہ شاہ ولی اللہ بھی ان کو یہ درجے بیان کر رہے ہیں، اور بھی بہت سے لوگ بیان کر رہے ہیں جو ہمارے اور تمہارے مسلمہ ہیں، وہ بیان ان کو بھی بدعتی کو، اس پر وہ شکست ہوگی۔ وہ ڈنڈے لے کر نہ نکلے، وہاں پر میں نے سب کو پتہ ہے جو موجود تھے، میں نے ایک تکڑا جوتا پکڑا اور ڈی ایس پی آگے آ گیا، میں نے اس کے کندھے پر نا جمپ مارا، جمپ مار کے پیچھے جو ان کے دو بڑے مولوی تھے نا، ایک ہی ضرب میں دونوں کو لگا دی، دونوں گر گئے، ایک ہی دھوتی بھی کھل گئی۔ وہ کافی عرصہ ہمارے لوگوں کے پاس رہی ہے۔ تو مفتی صاحب نے ان کو شکست دی وہاں پر مناظرہ جیل میں۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں، آپ کو مناظرہ بھی سکھاتا ہوں۔ آپ برنالہ میں تشریف لے گئے، قاری صاحب پہلے موجود تھے، تو اس نے کہا جی یہ ناجائز ہے درود شریف پڑھنا اذان سے پہلے۔ آپ نے فرمایا ناجائز کے درجے ہوتے ہیں نا، کوئی درجہ بیان کرو۔ پہلے تو درجہ بیان نہ کرے، پھر کہنے لگا یہ مکروہ تحریمی ہے، اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ آپ نے فرمایا مکروہ تحریمی جو ہے وہ دلیل زنی سے ثابت ہوتا ہے، کوئی دلیل لاؤ، کوئی زنی کوئی دلیل لاؤ نا۔ قرآن پاک تو سارا قطعی ہے، لیکن بعض اوقات اس کے جو معنی ہوتے ہیں وہ ظنی المراد ہوتے ہیں، تو اختلاف ہو جاتا ہے فقہا کا ترجمے میں۔ تو پھر وہ قطعی ثبوت تو سارا قرآن ہے، لیکن معنی بعض اوقات ظنی ہو جاتے ہیں، پھر ان سے جو ثابت ہوتا ہے وہ دلیل ظنی سے وہ چیز ثابت ہوتی ہے، یا پھر خبر واحد ساری کی ساری جو ہے اس سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ دلیل ظنی سے ثابت ہوتی ہے، مکروہ جو ہے تحریمی۔ تو کوئی دلیل پیش کرو نا اس پر وہ لاجواب ہو گیا۔ مفتی صاحب نے ایسی کینچی لگائی نا، آپ تو کہتے ہیں آپ تو ثبوت ڈھونڈنے گھومتے پھرتے ہیں، ثبوت لائیں میلاد کا یا اذان سے پہلے۔ مفتی صاحب نے کہا ثبوت تمہارے ذمہ ہے جو تم ناجائز کہتے ہو، جائز کہنے والوں کے ذمہ نہیں ہوتا ثبوت اس کے ذمہ ہوتا ہے جو کسی چیز کو ناجائز کہے، پھر اس کا درجہ مقرر کرے۔ اس ناجائز کا درجہ مقرر کرنا بھی اس کے ذمہ ہے کہ وہ درجہ جو ہے ناجائز کا سب سے پہلے خلاف اولا سے ناجائز شروع ہوتا ہے۔ جو معذورات شرعیہ ہیں، کچھ لوگوں نے کہا حضور نبی کریم سے خلاف اولا ہوا، سیدی صاحب اینڈ پارٹی نے، اور بھی کچھ لوگوں نے، لیکن علماء حق نے کہا کہ یہ معذورات کی قسم میں سے ہے، جو ممنوعات ہیں ان کی قسم سے ہے، اگر جس پر گناہ نہیں ہے، عتاب نہیں ہے، مواخذہ نہیں ہے، لیکن ہے خلاف اولا جو ہے نا یہ معذورات کی قسم میں سے ہے۔ اور خلاف اولا کے بعد پھر مکروہ تنزیہ ہے، پھر مکروہ تحریمی ہے، پھر احساس ہے، پھر حرام ظنی ہے، پھر حرام قطعی ہے۔ تو قبلہ مفتی صاحب نے ایسی کینچی لگائی نا اس کو، ان کے مناظر کو۔ اب ایک اور میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تو ہمارے گھر کی بات ہے، مفتی صاحب اپنے زمانے میں سب سے بڑے عالم تھے۔ صرف وہ فقیہ نہیں تھے، صرف وہ محدث نہیں تھے، صرف وہ شیخ الحدیث نہیں تھے، صرف وہ تصوف کے ماہر نہیں تھے، صرف وہ شیخ التفسیر نہیں تھے، اور صرف وہ جو تقابل مظاہر کے ماہر نہیں تھے۔ وہ اپنے زمانے میں میرے خیال کے مطابق چند باتوں میں ان جیسا اور کوئی نہیں تھا۔ ایک تو شیعہ مذہب کا جتنا مطالعہ انہوں نے کیا،
میرے سامنے کوئی عالم نہیں ہے جس کے بارے میں میں کہوں اس نے اتنا مطالعہ کیا ہو. اگر کوئی ہے تو میرے سامنے لاؤ کس نے مطالعہ کیا ہے شیعہ مذہب کا تمام کتابوں کا, اصول و فروع کا, جس نے تمام کتابوں کو, وہ مفتی اشرف القادری صاحب ہیں. نمبر 2, دیوبندیوں کی تمام کتابوں کا مطالعہ مفتی اشرف القادری صاحب نے خود کیا. میرے سامنے اتنا مطالعہ تھا, اتنی محنت تھی, آپ کرتے تھے کہ رات کو عشاء کے بعد نہ کتاب لے کر لیٹ جاتے, پیچھے دیوار پر بلب ہوتا تھا تو پڑھتے جاتے, فجر کی نماز ہو جاتی اور کتاب مکمل ہو جاتی. 400 صفحے کی کتاب وہ رات کو مکمل کرتے تھے, اتنے محنتی تھے. یہ باتیں یہاں بیان کرنے کی ضرورت اس لیے ہے اب ہم نے محنت بھی چھوڑ دی ہے اور ہم نے کتابوں کا مطالعہ کرنا بھی چھوڑ دیا. ایک شیعہ مناظر تھا خادم حسین شاہ بخاری, جو اس وقت شیعہ مذہب کا بہت بڑا مناظر تھا. وہ آدوال میں آیا, مفتی صاحب کو آدوال کے لوگوں نے بلایا, مفتی صاحب بھی چلے گئے. چھت پر جلسے ہوتے تھے, مکانوں کی چھتوں پر چھتیں ملی ہوئی ہوتی تھی آپس میں. ایک چھت پر وہ تقریر کر رہا تھا, دوسری چھت پر مفتی صاحب کا اسٹیج لگ گیا. تو اس نے یوں ہی تقریر ختم کی تو مفتی صاحب نے کہا جی یہ جو آئے ہیں نا شیعہ حضرات کے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں قریب قریب ہی, ایک چھت پر وہ ہیں ایک پر میں ہوں, یہ مناظرہ کر کے جائیں ہمارے ساتھ. تو ادھر سے کوئی جواب نہ آیا. پھر جب جواب نہ آیا تو مفتی صاحب نے تقریر شروع کر دی شیعہ مذہب پر. واللہ مفتی صاحب نے 5 گھنٹے تقریر کی. آپ نے کوئی رات کو شروع کی, فجر کی اذانیں ہو گئیں. پھر لوگوں نے کہا جی اب تو اذانیں ہو گئی ہیں. اچھا اتنی دیر میں وہ بھاگ گیا. وہ پہلے نیچے چلا گیا, سین میں بیٹھا رہا, سنتا رہا, سپیکر لگا ہوا تھا. پھر وہ خادم حسین بخاری بھاگ گیا اور وہ پھر ساری زندگی اس نے چیلنج نہیں کیا کسی کو مناظرہ کرنے کا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی جو ہم سے پردہ پوش ہو گئی ہے. عالم برزخ میں وہ تشریف لے گئے ہیں. اب ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ دونوں بڑے قابل ہیں, لیکن صاحبزادہ عبد الرحمن صاحب جو ہیں یہ شیخ الحدیث بھی ہیں اور یہ حدیث پڑھاتے ہیں اور انہوں نے بڑا تیار کیا ہے. میں نے بھی ان کو پڑھایا ہے ابتدا سے لے کر دورہ حدیث تک. آپ نے بھی پڑھایا ہے, مفتی صاحب نے بھی, اور پھر مفتی صاحب نے ان کی تربیت کی ہے تحقیق کے اندر, بہت زیادہ تحقیق کی ہے. تو مفتی صاحب عالم زمانہ تھے, عالم الزمان تھے, پورے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے. یہ میں چھوٹی بات کہہ رہا ہوں, اس زمانے میں اتنا بڑا عالم کوئی نہیں ہے. اگر کوئی ہے تو مجھے بتاؤ. ہاں جی. اور مفتی صاحب نے کہا جی قبلہ سید صاحب سے, مفتی اعظم سید ابوالبرکات سے, اس وقت مفتی صاحب ان کے پاس فتویٰ نائب مفتی تھے سید ابوالبرکات کے پاس. پوری دنیا سے جج آتے تھے فتویٰ لینے کی. جج اب تو بے دین لوگ ہیں نا جی, اب تو بے دین لوگ بیٹھ گئے ہیں نا جی. اس وقت ججوں کے اندر بھی بڑے بڑے اچھے دینی لوگ ہوتے تھے. ایک ہائی کورٹ کے جج آئے فتویٰ لینے کے لیے, دوسرے آئے, ایک وکیل آئے, آ کے رہنمائی حاصل کی کہ اس مسئلے میں شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے. تو حضرت مفتی صاحب وہ فتوے لکھتے تھے. قبلہ سید صاحب آخری عمر میں صرف دستخط کرتے تھے اس پر. آپ فرماتے تھے جواب صحیح ہے, الجواب و صحیح ہوں. ہاں جی. نیچے وہ اپنا پھر نام لکھ دیتے, دستخط کر دیتے. مفتی صاحب فتوے لکھتے رہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مفتی صاحب کتنی قابل آپ کی شخصیت تھی. اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے, اور مفتی صاحب نے کہا جی آپ مجھے کوئی لقب دے دیں, میرے استاد ہیں. تو فرمایا آپ ہیں اشرف العلماء. آپ کیا ہیں؟ اشرف العلماء. میں آپ کو اشرف العلماء کا خطاب دیتا ہوں. قبلہ سید صاحب نے آپ کو خطاب دیا اشرف العلماء ہونے کا, دیا مجھ کو بھی, لیکن میں بتاتا نہیں ہوں اس وقت, کیونکہ اس وقت مفتی صاحب کی بات ہو رہی ہے, میری بات نہیں ہو رہی. میرے مرنے کے بعد پھر میری بھی بات ہو جائے گی. زندگی میں تو اہل سنت کرتے ہی کوئی نہیں نا جی. اہل سنت کسی کی زندگی میں تو بات کرتے ہی کوئی نہیں نا, مرنے کے بعد ہی جو ہوتی ہے. آج مفتی صاحب کی باتیں مرنے کے بعد ہی ہو رہی ہیں نا جی. ہاں جی. تو مرنے کے بعد ہی اہل سنت و جماعت کسی کو پہچانتے ہیں یا کسی کی تعریف کرتے ہیں یا کسی کی شان بیان کرتے ہیں. اب میں کچھ باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, ٹائم تو ہو گیا ہے. ایک یہ جو انہوں نے پہلے قانون بنایا کہ لڑکے لڑکیاں پرائیویسی میں مداخلت نہیں کر سکتے والدین. پرائیویسی یہ ہوتی ہے کہ لڑکا اپنی سہیلی لے آئے گھر میں یا لڑکی اپنا دوست لے آئے کنجر گھر میں,
تو ماں باپ اس میں اعتراض نہیں کر سکتے، اور اگر کریں گے تو درخواست ہوگی، پرچہ ہوگا، اور اس میں جرمانہ ہوگا 2 لاکھ روپے تک، اور 2 سال تک سزا ہو سکتی ہے۔ یہ قانون بھی قرآن پاک کے خلاف ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو مولوی بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی میں وہ کیا کر رہے ہیں، اور جو مسلمانوں کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ تو دجال ہیں یقینی طور پر۔ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں یہ فرزندان یہود ہیں، یہ فرزندان اسلام نہیں ہیں، یہ فرزندان کفر ہیں، اور یہ فرزندان یہود ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، اسمبلیوں میں کروا رہے ہیں پیچھے سے۔ یہ سب یہودیوں کے بیٹے ہیں، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ قبر میں بھی خنزیر بن جائیں گے، اور میدان حشر میں بھی یہ خنزیروں کے ریوڑ ہوں گے، اور اشد ترین عذاب میں یہ لوگ ہوں گے۔ کاش کہ مسلمان بھی ان باتوں کو پہچانے۔ میں تو جب جوان ہوتا تھا، آپ میں سے کون نہیں جانتا کہ کوئی خلاف شرع بات ہوتی ایسی، میں فوراً کہتا ہے جی اسلام آباد میں مظاہرہ ہوگا، اب لاہور میں۔ اب مجھے حضرت صاحب نے بھی فرمایا، ہمارے پیر و مرشد کے پوتے ہیں، ہمارے یہ بھی پیر و مرشد ہیں، آپ نے فرمایا افضل قادری اب تمہاری صحت بالکل گر گئی ہے، اب اندر بیٹھ کے کام کرو۔ اب ان کا بھی حکم ہو گیا مجھے۔ ان کے بھائی حضرت صاحب زادہ کوکب محی الدین صاحب ہیں، وہ بھی مجھے یہی کہتے ہیں کہ، اور میری اپنی بیماری بھی یہ ہے۔ میں تو نکلتا تھا، اب مجھے کوئی نکلنے والا نظر نہیں آ رہا۔ اب حال ہی میں جو یہ بل لا رہے ہیں، وہ بل یہ ہے کہ 18 سال سے پہلے کوئی اسلام نہیں قبول کر سکتا، حالانکہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے مسلمان ہوئے۔ ایک یہودی بچہ حضور کے پاس آتا تھا، نبی پاک کے پاس، اس کو پیار تھا، حضور نبی کریم بھی اس سے پیار کرتے، اور حضور اس کے انجام کو جانتے تھے، اس لیے پیار کرتے تھے۔ جب وہ مرنے لگا نا، گلے میں سانس آیا، حضور گھر میں تشریف لے گئے، فرمایا بیٹے اسلام قبول کرو، بچے اسلام قبول کرو، اسلم، اسلام لے آؤ۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا تو اس کے باپ نے کہا بیٹا میں تجھے اجازت دیتا ہوں۔ وہ مسلمان ہو گیا، چھوٹا بچہ تھا، مسلمان ہوا۔ یہ کہاں سے یہ بات لائے ہیں کہ بالغ ہونے سے پہلے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا؟ مسلمان تو جو شخص ہوش سنبھالے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا حضرت محمد بن ابو بکر صحابی تھے، تو ایک شخص نے کہا جی وہ تو 3 ماہ کے تھے، 3 ماہ کے۔ جب ان کو حضور نے دیکھا حجۃ الوداع سے کے موقع پر، 3 ماہ کے تھے وہ تو ابھی، تو 3 ماہ کا صحابی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں تو شعور نہیں ہوتا۔ تو میں نے پھر حوالے مرتب کیے مولا علی قاری کا اور علامہ جلال الدین سیوطی کا اور دیگر محدثین کے۔ انہوں نے کہا صحابی صرف وہ نہیں ہے جو حضور کو دیکھے، جس کو حضور دیکھ لیں وہ بھی صحابی ہے، اور وہ صغار صحابہ ہیں۔ جو دودھ پیتا بچہ ہے جس کو حضور دیکھ لیں، انہوں نے لکھا وہ بھی صحابی ہے۔ اس پر حضرت محمد بن ابو بکر بھی صحابی ہیں، اگرچہ 3 ماہ کی عمر میں ان کو حضور نبی کریم نے دیکھا۔ تو 3 ماہ کا اگر صحابی ہو سکتا ہے تو ابھی 17 سال کا بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا؟ یہ تو تم کہاں سے باتیں لائے ہو؟ یہ تو ظالموں انڈیا میں بھی پابندیاں نہیں ہیں، یہ تو اسرائیل میں بھی پابندیاں نہیں ہیں، یہ تو امریکہ میں بھی پابندیاں نہیں ہیں، یہ تو برطانیہ بھی نہیں ہیں، یہ تو یورپ میں بھی نہیں ہیں۔ چائنا جو سب سے بڑا اسلام کا دشمن ہے اور وہاں زیادہ پابندیاں ہیں، اگرچہ ہمارے لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ وہ دوست ہے، وہ دوست اتنی اس حد تک کیا کہ گوادر میں اس نے وہاں پر بندرگاہ حاصل کرنی تھی یا سی پیک کے ذریعے گرم پانیوں تک پہنچنا تھا، اس حد تک کہ ہمارا دوست ہے۔ وگرنہ جتنی سختیاں چائنا میں ہیں اتنی پوری دنیا میں کسی دنیا کے خطے پر مسلمانوں پر نہیں ہیں۔ بعض علاقوں کے اندر دینی مدرسہ بنانے پر پابندی ہے، دین کی تعلیم پر پابندی ہے۔ بعض علاقوں میں کہتے ہیں جی پہلے مسجد میں نماز کوئی نہ دیکھے کہ یہ کسی ادارے کا بندہ ہے یا حکومت کا بندہ ہے یا یہ انتظامیہ کا بندہ ہے یا یہ بیوروکریٹ ہے، کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ مسلمان میدان میں آ جائیں تم ڈر جاؤ، دنیا کے اندر بھی ضلالت سے اور آخرت کی ضلالت سے بھی ڈر جاؤ۔ پھر اس میں آخری بات میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ یہ حضرت حسین تھے حضور کے صحابی، تو ان کے 2 بیٹے تھے، ایک مہاجر تھا ایک سلمہ تھا۔ انہوں نے کہا تم مسلمان ہو جاؤ، تو سلمہ مسلمان ہو گئے، مہاجر نے کہا میں نے اسلام کو نہیں قبول کرنا۔ انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے نہیں کرنا،
تو میں سختی کروں گا۔ نبی کریم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جبر نہیں ہے، جبرن کسی کو مسلمان نہیں کیا جائے گا۔ قد تبین الرشد من الخدا، اسلام کی حقانیت واضح ہو چکی ہے اب، اسلام کی کاملیت، اکملیت اور اسلام کی عظمت اور اسلام کی صداقت، حقانیت روز روشن سے بھی زیادہ واضح ہو چکی ہے۔ اب جس نے مسلمانوں نے خود، لیکن دوسرا بھی ساتھ اس کے ہے کہ جو مسلمان ہو جائے اس کو مرتد ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ من بدل دینہ فقتلوا، یہ بھی فرمایا کہ پہلے ہم مجبور نہیں کریں گے، لیکن جو اسلام لے آئے گا اس کے بعد جو دین بدلے گا اس کو قتل کیا جائے گا، اس کو مرتد کی سزا دی جائے گی۔ اب اس میں انہوں نے یہ رکھا کہ 18 سال کی عمر میں تو مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کے بعد پھر نا وہ درخواست دے گا باقاعدہ، پھر وہ جج کے سامنے 3 مہینے حاضریاں لگواتا رہے گا، وکیل کرے گا۔ یعنی اب مسلمان ہونے کے لیے کون وکیل کرے گا؟ وہ تو اکثر لوگ بھوکے ننگے ہوتے ہیں اور ہم سے امداد مانگتے ہیں، آ کے اسلام قبول کرتے ہیں، کہتے ہیں جی حضرت صاحب ہمارا کوئی تھوڑا سا خرچہ مرچہ لگا دو۔ تو اب وکیل وہ کہاں سے کرے گا جس نے اسلام قبول کرنا ہے؟ پھر وہ جج کے پاس پیش ہوتا رہے گا، پھر جج جو ہے نا اس کے سامنے پوچھتا رہے گا بار بار اسے، کیا تو مطمئن ہے، کیا کوئی پریشر دباؤ تو نہیں ہے؟ پھر جج سرٹیفکیٹ دے گا، جب جج سرٹیفکیٹ دے گا پھر وہ اسلام قبول کر سکے گا۔ اس سے پہلے جو مولوی اسلام اس کو مسلمان کرے گا وہ بھی 10 سال اندر، جو مسلمان ہونے والا ہے وہ بھی 10 سال اندر۔ حتیٰ کہ یہاں تک اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت صاحب جو تبلیغ کرنے کے لیے رہ گئے ہندوؤں کو، سکھوں کو، مردیوں کو، اس کی بھی 10 سال سزا ہے۔ یہ بھی جبر میں ہے، ان کو تبلیغ کرنے کے لیے جانا۔ حالانکہ حضور نبی کریم نے بادشاہوں کو خطوط نہیں لکھے، آپ نے کیسر روم کو خط نہیں لکھا، آپ نے کسرا ایران کو خط نہیں لکھا، آپ نے شاہ حبشہ کو خط نہیں لکھا، آپ نے پوری دنیا کے حکمرانوں کو خطوط نہیں لکھے اسلام قبول کرنے کے۔ اگر یہ ناجائز ہوتا تو حضور فرماتے نہیں ہم کسی کی مذہب میں تبلیغ نہیں کر سکتے، پھر حضور طائف نہیں تشریف لے گئے؟ کیا مقصد تھا طائف جانے کا حضور کا؟ آپ تبلیغ کے لیے گئے، آپ مختلف میلوں میں نہیں گئے، وہاں جا کے تبلیغ نہیں کی آپ نے حج کے موقع پر نہیں تبلیغ کی، آپ مختلف دیہاتوں میں نہیں تبلیغ کرنے کے لیے گئے۔ اگر یہ ناجائز ہوتا تو سرکار نہ جاتے۔ اس لیے اب میں اگرچہ لنگوٹی کھول چکا ہوں، اب اس پر مزاحمت کرنے کا وقت آ گیا۔ مسلمان اس کے لیے مزاحمت کے لیے ان کو تیار ہونا چاہیے اور علماء کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ جو میں نے پڑھا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ علماء حلوہ زیادہ کھائیں یا علماء کھیر زیادہ کھائیں، یہ اس کا معنی نہیں ہے۔ اس کا معنی ہے کہ طائف کی طرف بھی تھوڑا سا جائیں اور تھوڑا سا وہ بدر کا مار کا بھی، عہد کا بھی، اس کے لیے بھی لوگوں کو، مسلمانوں کو تیار کریں، اور غزوہ خندق کے لیے کی تکلیفیں جو ہیں ان کی طرف بھی ذرا دھیان دیں، اور جو مکہ شریف میں حضور نبی کریم پر پہاڑ گرائے گئے مصائب کے، ان کی طرف بھی توجہ۔ یہ معنی ہے علماء کا وارث ہونے کا۔ علماء کے وارث ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مسجدوں میں بیٹھ جائیں اور مسجدوں میں بیٹھ کر نذرانے جمع کریں، جہاں پیسہ آئے وہاں جائیں، جہاں پیسہ نہ آئے وہاں پر نہ جائیں، اور تقریروں کے پر بھی پیسے جو ہے مقرر کریں، اور جدھر جائیں پیسہ لے کر جائیں، پیسے کے بغیر نہ جائیں۔ یہ علماء نہیں ہے، علماء وارث ہیں۔ علماء کے وارث ہونے کا معنی یہ ہے یہ نبوت کی سیٹ ہے، یہ نبوت کی گدی ہے، اس پر جو علماء بیٹھیں گے اس کو حضور نبی کریم کی طرح تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، آپ کی سنت کے مطابق اس کو مصیبتیں جھیلنی پڑیں گی۔ اب میں نے بیان تو کچھ اور بھی کرنا تھا، لیکن ٹائم اصل میں میرا لیٹ ہو گیا۔ میرا ٹائم تھا 11 بجے تقریر کا، تو مہمان ہے پھر ان کا احترام بھی ہوتا ہے، تو لیٹ ہو گیا۔ میں نے بھی 10 منٹ لیٹ کر دیے، ابھی میں نے کچھ اور بھی چیزیں رکھنی تھیں۔ اب بس اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔